صبح کا وہاں کا جلسہ ہو جائے گا اور شام میں آپ کا پروگرام مسجد کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو بھی اس کا بجٹ ہے ہم آئیں گے، اعلان کریں گے، کچھ لوگوں کے ذہن بنائیں گے، لیکن ہر چیز میں اللہ کی مصلیت ہوا کرتی ہے۔ اس کے 4 روز بعد حضرت کا فون آیا کہ ہمیں ارجنٹ کام نکل گیا، ہمارا آنا نہیں ہوگا۔ پھر کل رات میں حضرت سے ملاقات ہوئی، اڈول میں پروگرام تھا، تو حضرت نے خود بلا کر کہا کہ تمہارے مسجد کا کیا ہوا پروگرام کا؟ اور حضرت وہ آپ کے ذریعے سے فون آیا تھا تو کینسل ہو گیا۔ حضرت نے کہا نہیں، 11 تاریخ کو اس کو پروگرام کو پھر شام میں رکھنا ہے۔ تو رات میں 12 بجے تک اس کی کارروائی چلتی رہی ماشاءاللہ۔ ہم یہاں کے ذمہ داروں کو رات میں 12:30 بجے تک جگاتے رہے کہ حضرت آ رہے ہیں، پروگرام کی تیاری کرنا ہے۔ پھر آج حضرت کو لانے جب ہم انواع پہنچے تو وہاں بہت بڑا پروگرام تھا۔ 17 بچے جو ہے عالم بن رہے تھے، 30 بچے حافظ قرآن بن رہے تھے۔ اس پروگرام میں حضرت کو آنا تھا۔ اس پروگرام میں حضرت صرف 5 منٹ رکے اور حضرت جو ہے عقل کو چلے گئے۔ ایک ایسا حادثہ پیش آیا، آپ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر و عافیت سے پورا فرمائے۔ تو حضرت یہاں آنے والے تھے لیکن یہاں نہیں آئے۔ حضرت نے ہمارے اپنے علاقے کے ایک معزز شخصیت حضرت مولانا نعیم صاحب کو یہ ذمہ داری دی کہ بھائی آپ وہاں جائیے جعفر آباد، اور جو مسجد کا تقاضا ہے تمام احباب کے سامنے رکھیں۔ یہ اللہ کے گھر کا کام ہے، اللہ اس کو پورا کرا دیں گے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت جو ہے مولانا حذیفہ صاحب کی نیابت کو لے کر یہاں ہمارے پاس آئے ہیں۔ ابھی حضرت کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد جو ہے مسجد کے تعمیری کام کے لیے تشکیل ہوگی۔ تو اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ زور سے بولیے۔ اللہ آپ تمام کو جو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں حضرت سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے ہم سب کو محسوس فرما دیں۔ لیکن جب رات کا وقت آیا تو حضرت پوری رات سوئی نہیں، پوری رات بیداری کے اندر گزار دی۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ پوری رات سوئے نہیں، آرام نہیں کیے، مصلی بچھا کر بیٹھے رہے؟ کہا کہ بیٹے تو نے ہندوستان سے مجھے یہاں پر انگلینڈ کے اندر بلایا ہے سنگ مسجد کی سنگ بنیاد کے لیے۔ یہ کام اتنا اونچا ہے، اتنا عظیم ہے، میں نے سوچا کہ میں گنہگار آدمی ہوں، میں کہاں اس کے لائق ہوں کہ مسجد کی سنگ بنیاد کروں۔ اسی لیے رات بھر روتے رہا اور اللہ سے جو ہے توبہ استغفار کرتے رہا کہ اللہ یہ کام تو تیرے نبیوں کا ہے، انبیاء علیہم السلام کا کام ہے، آپ کا گھر اور اس کی تعمیر ہم جیسے گنہگار کریں، ہم اس کے لائق نہیں۔ تو رات بھر کہتے رہے کہ میں رات بھر عبادت کرتے رہے کہ میں اپنے رب کے سامنے استغفار کرتے رہا۔ بہرحال یہ مسجد کا کام ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کے پورا ہونے کے لیے، اس کے اچھے انجام تک پہنچنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی تو ضرورت یہ ہوتی ہے کہ 3 طرح کے کام پائے جائے تو وہ کام اچھے طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک تو سب کے دل سے یہ بات ہونا کہ یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ تو جتنے احباب بیٹھے ہیں بھائی، سب اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہم کو نورانی مسجد کی جو ہے تعمیر کرنا ہے، سب اس کے لیے تیار ہے؟ تو ماشاءاللہ اگر سب تیار ہے تو پہلا کام جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اور دوسرا یہ فرماتے ہیں کہ دوسرا عمل یہ ہے کہ حسن نیت ہونا چاہیے۔ ہم سب کی نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک تو اتحاد قلوب ہو گیا، سب کے دل سے یہ بات ہو گئی کہ ہم کو یہ مسجد بنانا ہے، اور دوسری اتحاد نیت ہو گئی۔ ہم سب کی نیت بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں، اپنی بڑائی دکھانے کے لیے سارا عمل ہمارا اکرت ہو جاتا ہے۔ تو دوسری نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو انجام دیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا یہ فرماتے ہیں کہ جب اتحاد قلوب ہو گیا،
اتحاد نیت ہو گئی تو اب نہج صحیح ہونا چاہیے۔ انجینئر صاحب نے جو نقشہ پاس کر دیا، پہلے تو نقشہ بنانے میں خوب غور و فکر کر لیا جائے، اب جب نقشہ بن گیا اب اس کے لیے مستری وغیرہ ہو گئے، اچھے انداز میں ایک ترتیب قائم ہو گئی، تو اسی ترتیب کے ساتھ اب کام کو انجام دیا جائے۔ جب یہ 3 چیزیں پائی جائے گی تو وہ کام انشاءاللہ اچھے انداز میں پورا ہو جائے گا۔ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ یہ مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کو اللہ کا حکم یہ ہے، فی بیوت اذن اللہ، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان ترفع، اس کو عالی شان بنائی جائے۔ جیسے ہم اپنے گھر بناتے ہیں، اس سے بھی عالی شان مسجد بننا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے فی بیوت اذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان ترفع، اور اس کے بعد جب مسجد بن گئی تو اس میں اللہ کا ذکر جو ہے اس کو قائم کیا جائے، ذکر کی بنیاد ڈالی جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد چھپر کی تھی، کھجور کے پتے چھت کے اوپر ڈالے گئے تھے اور اسی میں نماز ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب وسعت دی، فراوانی دی مسلمانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اسباب مہیا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ اب اس کو اچھی سے اچھی جو ہے بنایا جائے۔ اللہ نے ان کو غنی، دل کے بھی غنی بنائے تھے، نام ہی ان کا غنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بولے اس کی مسجد کو بنانا ہے تو سب سے اچھی لکڑی کہاں مل سکتی؟ تو معلوم ہوا کہ ہندوستان کے اندر سب سے اچھی لکڑی مل سکتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تیار فرما دی ہے، تو بہت اونچی نسبت کو لے کر ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں ایمان والوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ان کے نیک اعمال پر، ان کے نیک عمل پر کیا بدلہ اور کیا انعام دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرما رہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نیکی کی اور نیک کام کرنے والوں کی بڑی قدر اور قیمت ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم کی میں دوسری آیتوں سے دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ پر 16ویں پارے میں، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہم سب واقف ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کا حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ میں سفر میں تشریف فرما تھے۔ ان کا گزر ایک بستی پر سے ہوا تو وہ بستی والوں نے ان کا بڑا اکرام کیا، بڑا اکرام فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک معصوم بچے کا قتل کر دیا۔ اور اسی طرح ایک بستی والوں پر سے گزر ہوا لیکن انہوں نے کوئی اکرام نہیں کیا، اس کے باوجود بھی حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار گر رہی تھی بستی والوں کی،
وہ دیوار کو گرنے سے بچا لیا. تو اس پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور خضر علیہ السلام سے اس کی وجہ دریافت فرمائی. تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو جو اشکال ہو رہا ہے کہ ایک بچے کو میں نے قتل کر دیا اور اسی طرح دوسرے بستی میں جہاں پر وہ بستی والوں نے اکرام بھی نہیں کیا اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمایا، اور یہاں پر اس بستی والوں نے بہت زیادہ اکرام کیا، اس کے باوجود بھی بچے کا قتل کر ڈالا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، جواباً فرمایا کہ یہ جو بچہ تھا، اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، کہ اس کے والدین ایمان والے تھے، نیک صالح تھے، نیک عمل کرنے والے تھے، اور آگے چل کر اس بچے سے ان کے ایمان کو اور ان کے نیک اعمال کو خطرہ تھا، اس وجہ سے اس بچے کی جان لے لی. اور دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک بستی کی دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو گرنے سے بچا لیا. تو اس کا جواب فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ یہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے، اس کے اندر میں خزانہ تھا ان کا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ اس کو لے کر چلے جاتے. اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو گرنے سے بچا لیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں جو بچے تھے